السلام علیکم جی، میرا نام فرحہ کامران، آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں کورو کنسلٹنٹ کی جانب سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر دفعہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انفارمیشن کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں. آج بھی آپ کے ساتھ ایک ہم نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جن کو دعوت دیتی ہوں وہ ہمارے ایک ہی ہیں، مسٹر علی افضل خان صاحب. دعوت دیتی ہے تو ہمارا آفس چونکہ نیچے ہے فرسٹ فلور پہ، اسٹوڈیو سیکنڈ فلور پہ، تو میں فوراً آ جاتا ہوں، دوڑ ایسے ہی. تو سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ایسے ہی کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور سر کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ سر بتائیے. جی، میں صرف اس پوڈ کاسٹ کا صرف ایک مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اردو پوٹری میں کہتے ہیں کہ ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا، تو ہم نے تو سارے شہر کے کنسلٹنٹس کو EB2 کے پیچھے لگا دیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اور لیکن یہ کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ابتدا ہم نے کی اس کی، اور اس کے بعد ریسٹ از دا ہسٹری. بہت سارے لوگ EB2 کر رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ جیسی کامیابی کورو کنسلٹنٹس کے حصے میں آئی الحمدللہ، وہ میرا خیال ہے کہ کسی اور کنسلٹنٹ کے حصے میں نہیں آئی. Specifically, I'm talking about EB2 they might be ahead of us, but in some other programs. But as far as EB2 is concerned, I can say with all humility and confidence that Kuru Consultant is far ahead than others. تو ایک چیز جو نوٹس کی ہم لوگوں نے، جیسے کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر ایڈوانس ڈگری جو ہولڈرز ہیں، اس کے اندر جو STEM سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تھوڑا سا اگر آپ STEM کو ایلیبریٹ کر دیں. STEM میں لوگ سمجھیں گے کہ یہ وہ والی STEM تو نہیں ہے، دوسری بھی STEM ہوتی ہے، تو یہ ایبریویشن. ایک بڑے کنسلٹنٹ کہہ رہے تھے مینجمنٹ، تو میں نے سوچا وہ بھی کریکشن ہو جائے کہ وہ کوئی اور کسی اور کمپنی کسی اور کمپنی سے بلانگ کرتے ہیں. وہ سنگ مینجمنٹ، تو I just wanted to make it correct. It's not management, it's mathematics. تو سارے میتھمیٹیشینز آ گئے اس کے اندر. تو STEM سے تعلق رکھنے والے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، رائٹ. لیکن یہ کہ اب ہماری تقریباً ڈبل سینچری ہونے والی ہے، اور یہ تو ہو گئی شاید چند دن، ایک دو دن بعد میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا، I have no idea about it. لیکن ایسے خاموشی تو نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ڈبل سینچری کو. تو کیونکہ یہ بڑا مجھے یاد ہے اب بھی کہ جب ہم نے اس کو شروع کیا تھا تو اس وقت we weren't that much confident and we did not have this much faith and confidence in this product. لیکن یہ کہ as we progressed we started getting some more confidence and faith in EB2 تو وہ دن تھا جب پہلی پٹیشن اپروو ہوئی تھی، پھر وہ آیا کہ 10 پٹیشن اپروو ہوئی، پھر ہم نے ہاف سینچری کی، پھر ہم نے سینچری کی، اور پھر 150 ہوا. اب ڈبل سینچری ہماری ہو رہی ہے، اور ودن اے ایئر ہماری یہ پروگرس ہے. تو اس میں صرف خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ، ہم نے نوٹس یہ کیا کہ STEM سے تعلق رکھنے والے لوگ تو اپنی جگہ پہ ہیں، یعنی ان کو تو چاہے وہ سائنٹیفک فیلڈ سے تعلق ہو ان کا، یا وہ ٹیکنالوجیکل فیلڈ سے تعلق ہو، ٹیکنالوجی سے ہو، یا انجینئرنگ سے ہو، یا میتھمیٹیشینز ہوں. لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پوسٹ سیکنڈری ٹیچرز ہیں، وہ چونکہ میں اپنے پروسیسنگ ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بہت ہی یعنی یہ اچھی اٹس اے گڈ سرپرائز کہ جو پوسٹ سیکنڈری ٹیچرز ہیں یونیورسٹی لیول کے، اسسٹنٹ پروفیسرز، لیکچررز جو یونیورسٹی لیول کے ہیں، ان کی بڑی ضرورت تھی ہے امریکہ میں، اور ان کے بہت پٹیشن اپروو ہوئی ہے. سب سے پہلے آئی ایم ایڈریسنگ ٹو آل دوز ٹیچرز very respectfully. They are respectful for all of us. They are all teachers. سارے جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، کہ وہ سب بہت زیادہ eligible ہیں to apply for this immigrant category EB2 اور اس میں after the petition is approved, you along with your family, with your children under 21 years of age will get the green card. تو ایک تو وہ سارے لوگ،
اس میں سر ان کی ابھی ان سے بات ہو رہی تھی جو ہمارے پروسیسنگ کے ہیڈ ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی پٹیشن کا جو اپروول ٹائم ہے وہ بھی ایز کمپیئر ٹو ادرس تھوڑا سا فاسٹ ہے، وہ ان کو جلدی سے رسپانس دے رہے ہیں. جتنے بھی ہماری جتنی بھی پریویس پٹیشن اپروو ہو چکی ہے، جو بھی پوسٹ سیکنڈری ٹیچرس ہیں، ان کا اگر ہم کسی بھی دوسری پٹیشن سے کمپیئر کریں جیسے آئی ٹی ہے یا دوسرا ہے، تو ان کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے نا اپروول کا وہ ان سے کم ہے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے یو ایس اے نیڈ لیکچررز اینڈ پروفیسرز ویری جسے کہتے ہیں کہ desperately I would rather say it، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کی پٹیشن اپروو ہونے کا مطلب تو یہی ہے. یہ وجہ اب لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امریکہ تو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور یقیناً وہ ہم سے بہتر ہی وہاں پہ ایجوکیشنسٹ ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ نہیں ہے، مگر جیسے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز وہاں پہ. لیکن یہ سارے حالات کووڈ کے بعد کے ہوئے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے جو پروفیسرز ہوں گے یا جو ایجوکیشنسٹ ہوں گے، انہوں نے بھی کوئی اور اسٹاک کا کام شروع کر دیا ہوگا، یا کوئی بزنس شروع کر دیا ہوگا، یا کوئی آن لائن شروع کر دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جتنا پڑھانا تھا ہم نے پڑھا لیا ہے، لیٹس ڈو سم ادر بزنس. تو یہ اس وجہ سے ان کو ضرورت پڑی. اور یہ لوگ یقیناً those must not be in dozens, those must be in thousands and millions میں بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ، کیونکہ بہت بڑا ہے امریکہ. تو اس لیے سب سے پہلے تو وہ لوگ. سیکنڈلی جو دوسرا جو ناک ہو، جو میں نے بات کی ہمارے جو پروسیسنگ جو ہیڈ تھے، کہ وہ زیادہ تر وہ لوگ جو بینکرز تھے، کیونکہ بینکرز نے سب سے زیادہ وہاں پہ اپنی جابس کوئٹ کی ہیں. کیوں؟ بیکاز bankers were the one who knew that we can do stock very smartly, better than anyone, کیونکہ they were already bankers. تو اس لیے چونکہ وہ بینکرز سارے سوئچ ہوئے، سارے تو خیر نہیں، لیکن اگر 20-30% بھی ہو گئے تو وہ ایک بہت بڑا نمبر بن جاتا ہے، بہت ہیوج لوگوں کے نمبرز بن جاتے ہیں. تو اس لیے بینکرز جو فائنینشیل جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جو لوگ بینکرز ہیں، کئی پٹیشنز اپروو ہوئی ہیں ہمارے یہاں سے. فائنینشیل سیکٹر سے ہماری بہت ہوئی ہے، جس میں بزنس ڈیولپمنٹ بھی ہے، ایون ایم بی اے فائنانس بھی ہے، ایم بی اے مارکیٹنگ تو سر اٹس لائک اس میں اتنا کوئی خاص آکوپیشن نہیں ہے، بٹ جب مارکیٹنگ کی اپروو ہو سکتی ہے تو فائنانس بھی ہے. ایچ آر میں ہوئی ہے. لوگ ہمیں جب شروع میں ہم آتے تھے، مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے یار ایچ آر تو بہت ہی ایک جینیرک سا ایک پروفیشن ہے اور وہ کیسے ہوگا. تو وہ الحمدللہ ان کے بھی کئی ایچ آر ہوئے ہے نا. بلکہ جب ایک ایچ آر ہوا اس نے دوسرے کو، پھر اس کے بعد تو پھر ریفرنس ہی ہمارے پاس ہے. ریفرنس ہی آتے ہیں ہمارے پاس. اب ہماری اتنی ویسے بھی مارکیٹنگ نہیں ہوتی، لیکن ریفرنس پہ لوگ جن کی پٹیشن اپروو ہوئی، میرے پوسٹ سیکنڈری جو اپروولز ہیں انہوں نے کئی اپنے جو ان کے پروفیسرس ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ان کو ریفر کیا ہے میرے پاس. تو میرے پاس الحمدللہ ہے. تو یہ بڑی بات ہے ویسے واقعی کہ جب بھی ایک وقت آتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہی کیوں نہ صحیح، جسے کہتے ہیں نا ایک پروڈکٹ آپ لے کے جاتے ہیں، پہلے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، شاپ کیپرز سارے طرح کے آ گئے، اس میں اے بی سی سارے گرینڈ قسم کے بڑے بڑے سپر اسٹورز بھی آ گئے، گروسری اسٹورز بھی آ گئے، اور پھر وہ گلی کوچوں میں چھوٹی دکانیں بھی آ گئے. جب آپ کو ریپیٹ آرڈرز ملنا شروع ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے ایک شیلف پہ رکھی رہتی ہے ایک پروڈکٹ، اس پہ گرد جمتی رہتی ہے، جو عام طور پہ ہماری پرانی چیزوں پہ جم جاتی ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو کسٹمرز نے، کنزیومرز نے اس کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، یا اس کو پسند نہیں کیا، یا اس کے جو دوسری اور جو کمپیٹیٹرز تھے اور انہوں نے ان پروڈکٹس کو ان پروڈکٹس کو یوز کرنا ترجیح دی. تو اسی طرح سے اللہ کا شکر ہے ہمارے جو ریفرنسز آتے ہیں سارے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے 50-60% آف آور کلائنٹ از ایکچولی the one who comes to Guru Consultant from all these references. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ. باقی اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اسٹیمپ سے ہیں، اس میں بھی آئی ایکسیپشنل ایبلٹی کو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ لیکن دوسری کیٹیگری بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگری نہیں ہوتی، بیچلر کی بھی نہیں ہوتی، تو پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا وہ محروم رہ جائیں گے اس سے، AB2NAW سے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. آپ ایکسیپشنل ایبلٹی کے اندر
اور وہ صرف سائنس آرٹس اینڈ بزنس سے تعلق ہے. اگر آپ کا ایک اچھا بزنس ہے یا کوئی اچھا بزنس پلان آپ کے پاس ہے تو ڈزنٹ میٹر اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں بھی ہے, ہو تو اچھی بات ہے, سونے پہ سہاگا ہے. لیکن جیسے وہاں پہ تو مینڈیٹری تھی کہ آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہو, یعنی 2 years کا بیچلر از ناٹ ایلیجیبل, ہم منع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی بالکل ہی ان ایجوکیٹڈ آدمی ہو, اچھا بزنس مین ہو, رائٹ, سکسیسفل ہو, اور کوئی اچھا رائٹ آرٹ کے اندر, اب آرٹ کے اندر ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت ہی زیادہ ایک اس کو اپنے علم میں ایسے گٹار میں یا ایز اے پیانسٹ یا ایز اے طبلہ بجانے والا یا ایز اے فلوٹ بجانے والا یا سنگر, ہو سکتا ہے اس کی کوئی اکیڈیمکلی تعلیم نہ ہو مگر اس کی تعلیم ساری میوزیکل ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. وہ لوگ ایسے ہی ایتھلیٹ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہو ماسٹرز کی ڈگری. تو یہ سارے لوگ pretty much eligible and they can apply for this category EB2 NIW through its second subcategory exceptional ability. لیکن بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں, جیسے ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ تو ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایکسیپشنل ایبلٹی میں وہ فال کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ایسا ہو جو کہ ایکسیپشنل ہو. اب میوزک میں کوئی میوزیشین آ گئے, آرٹسٹ آ گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بزنس مین ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی سائنٹسٹ ہے, تو ان کا کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے کچھ, مطلب کس اس پہ ایکسیپشن. دیکھیں ایکسیپشنل کچھ تو ایسے ایکسیپشنل ہیں کہ جیسے نام ہی کافی ہے, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے, کچھ آرٹسٹ, کچھ سنگرز, کچھ میوزیشینز, تو وہ تو ان کی تو عالمگیر شہرت ہوتی ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے گورے کو نہ پتا ہو, لیکن گورے کو کسی بھی پاکستانی سے پوچھے تو بتا دیں گے کہ کتنا بڑا اسٹار ہے, یا کتنا بڑا میوزیشین ہے, یا کتنا بڑا ایکٹر ہے, یا کتنا بڑا یہ وائلنسٹ ہے, وائلن جو بجاتے ہیں, ٹھیک ہے, پیانسٹ ہے. تو ایک تو یہ طرح کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ان کو تو اپنی ایکسیپشنل ایبلٹی کو دنیا میں ان کی ڈنکا پیٹا جا رہا ہے, ان کو پتا ہے لوگوں کو. ہاں لیکن 90% لوگ اس میں فال نہیں کریں گے, بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ اتنی مقبولیت تو 10% کے حصے میں آتی ہے صرف. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف 90%؟ تو 90% کے لیے دیر آر سم 6 کرائٹیریا. تو ہم پھر پڑھتے ہیں سبق صداقت کا, شجاعت کا, ایک دفعہ ہمیں بھی ایک طرح سے ایک ریمائنڈر اور ریمبرنس ہو. سب سے پہلے اس کے اندر ون آف دا 6 کرائٹیرین از کہ آپ کے پاس 16 ایئرس کی ڈگری ہو, لیکن مینڈیٹری نہیں ہے, ہو تو اچھی بات ہے. دس از ون آف دا 6 criteria, just one criterion out of 6 کہ آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہو 16 ایئرس. 2, آپ کا پروفیشن ایسا ہو جو لائسنس بیسڈ ہو, جو ڈاکٹرز کا بھی ہوتا ہے, جو انجینئرس کا بھی ہوتا ہے, جو اور پروفیشنلز ہیں, پائلٹس کا ہوتا ہے, کہ ایگزیکٹلی کہ آپ کو خاص طور پہ لائسنس چاہیے. 3rd, آپ کے پاس ممبرشپ ہو, اور ممبرشپ کوئی عام ممبرشپ نہ ہو, ایک پروفیشنل ممبرشپ ہو کہ جو آپ کو ایک لیول آپ نے اپنے پروفیشن کے اندر اچیو کیا ہے, اور اس کے بعد جا کے you have become eligible to have this membership. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. 3, چوتھا یہ کہ 10 years سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہو. 5واں یہ ہو کہ آپ اگین آپ کی ایک شہرت کے لیے آپ کی میڈیا میں کیا کیا آپ نے کیا ہے, میجر میڈیا میں کیا ہے, پرنٹ میڈیا سے کیا ہے, ریکمنڈیشن لیٹرز آپ کے لیے ہیں کہ نہیں. اور 6 یہ ہے کہ آپ کے پاس you can show as an evidence that I am drawing or getting a very good handsome salary or a good package. تو اس سے بھی آپ اپنی ایکسیپشنل ایبلٹی کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے دوبارہ سے ریکیپ کر دیا ہم نے. تو ایٹ دا اینڈ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 باتیں تھیں, یہ 2 پروفیشن کے لوگ ایسے تھے. ایک تو پوسٹ سیکنڈری ٹیچرز ہمارے کہ وہ جو یونیورسٹی لیول کے ہیں ان کی بہت ضرورت ہے, اور دوسرے بینکرز ہیں. تو ٹائم ویسٹ نہ کریں اور فوراً اپلائی کریں. اچھا, تو یہ دیکھیں آپ کے لیے ایک آج ہم نے ایک نئی انفارمیشن کی ویڈیو شیئر کی جو سر سے ہم نے پوچھا, کیونکہ ہم سر کی تو ریسرچ چلتی رہتی ہے. تو یہ تھا پوسٹ سیکنڈری ٹیچرس کے لیے, اور جو فائنینشیل بیک گراؤنڈس ہیں جس میں بینکرس ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ میں سے ہیں, اور جتنے بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں.